بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان المعظم کی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کا مقدر اور نصیب بنتا جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسے کلمات ہیں جن کو اگر آپ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہوں گے انہیں ختم کر کے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل کرے گا، رزق اور دولت کی بارش کرے گا، اور گھر میں ہر طرف انشاءاللہ اچانک شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت آ کہاں سے گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ معجزات کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ رب کریم اسے اتنے انعامات کس طرح نواز رہا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، جھگڑے محبتوں میں چینج ہو جائیں، پریشانیاں مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس گھر میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں پیدا کری، اور اس گھر میں جتنی بھی ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نحوستیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، بندشیں ختم ہو جائیں۔ تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آج کا عمل انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ ان کلمات کو صرف 90 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ ان تمام فوائد و فضائل سے ضرور مستفید ہوں گے۔ یہ ایسا عمل ہے جسے آپ ماہ شعبان المعظم کی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دنوں میں ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آئے تو چاند کو دیکھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کو آپ ماہ رمضان المبارک میں جتنی بھی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مہینہ چاہے شعبان المعظم کا ہو، مہینہ چاہے رمضان المبارک کا ہو، یا کوئی بھی بابرکت مہینہ ہو، پورے سال میں کوئی بھی مہینہ ہو، تو آپ نے صرف بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن یعنی ہفتے کے صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کر کے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، اور اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا اور چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہو یا ذاتی نام ہو، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رب کریم کا ذاتی نام ایک ہے، صفاتی نام 99 ہے۔ اگر ہم ان ناموں کو برکت کے لیے پڑھیں گے، ان ناموں کو خوشیوں کے لیے پڑھیں گے، ان ناموں کو کامیابیوں کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دن بدن ترقیاں، خوشیاں، کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور اگر انہی کلمات کو پڑھ کے ہم اللہ رب العزت سے مانگے، انہی بابرکت کلمات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے تو اللہ خوشی خوشی آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، یہ وہ نام ہے جن کو سن کر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے نام کوئی بھی رکھ لیں، لیکن پیار سے آپ کوئی نہ کوئی اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، تو جب آپ اس پیار والے نام سے اپنے بچے کو پکارتے ہیں یا اپنے بچے کو بلاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکرا دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے میرے ناموں سے پکارا ہے، مجھے میرے صفات سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی خوشی میں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، رزق مانگ کے تھک چکے ہیں، دولت مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خربوں اگر درخت ہے نا تو خربوں درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں مجھے ان کا بھی پتا ہے۔ میرے بندے، میں تیری دعاؤں کو کیوں نہیں سنوں گا؟ میں تیری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور میں تجھے عطا بھی کرتا ہوں۔ جن لوگوں کی دعائیں مقبول ہونی ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کو ابھی عطا نہ کرنا، اس بندے کا رونا، اس بندے کا مانگنا، اس بندے کا تڑپنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور یاد رکھیں، جن لوگوں کی دعائیں مقبول ہونی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ لمبا لٹکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہیں لٹکا دیتا ہے۔ اب مانگتا جا، وہ بندہ مانگتا جاتا ہے، اللہ مسکراتا جاتا ہے، وہ بندہ مانگتا جاتا ہے، اللہ مسکراتا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنی آپ کی دعائیں مقبول ہونے میں تاخیر ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کو پھل ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔
تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، عطا کرنے والا بادشاہ ہمیں کہہ رہا ہے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو پھر آپ در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، مجھ سمیت آپ اللہ سے مانگیں، در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، لوگوں کی باتیں نہ سنیں، بارگاہ الہی میں اپنے سر کو جھکا دیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور اپنے مسائل کو حل ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، بس بات صرف یقین کی ہے، توکل کی ہے۔ جس بندے کا یقین اور توکل اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے اور بندے کا یقین یہ ہو کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے یا یہ کلمات پڑھنے ہیں تو اللہ نے مجھے عطا کر دینا ہے، اگر یقین اس طرح کا ہوگا تو آپ دیکھیے گا کسی کے آگے آپ گلے شکوے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی ہر نعمت پر آپ انشاءاللہ شکر ادا کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جو آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں کر کے اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھرے گا۔ رب کریم ایسی ذات ہے جو خزانے بھی عطا کر دیتا ہے، جو دعائیں بھی مقبول کر لیتا ہے، جو خالی جھولیاں بھر دیتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ جب ہمیں اللہ پہ اتنا یقین ہے، توکل ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عطا بھی کرے گا۔ بس آپ نے یہ بھی یقین رکھنا ہے، ہم جب پکارتے ہیں اپنے رب کو تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں عطا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ان 3 دنوں میں یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یعنی 100 والی آپ نے تسبیح پکڑنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے دنیا ذلیل و خوار ہو کر بھی آپ کے پاس آئے گی، دنیا آپ سے مانگنے آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ یہ عمل ہے، یہ کلمات ہیں، تو ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہوں گی، آپ امیر ہوتے جائیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس وظیفے پر جو عمل کر لے گا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ تو آپ نے ان کلمات کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو عطا کی جو بالکل غربت کا مارا تھا، اس کے پاس ایک وقت کے لیے روٹی بھی نہ تھی، اور وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بڑے فاقے ہیں، قرض تلے دب چکا ہوں، لوگ مجھ سے قرض لینے آتے ہیں لیکن میرے پاس تو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا: اے بندہ خدا، تم ہر روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو یقین کریں اس شخص نے اس عمل کو چند ہی دن ابھی کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنا عطا کر دیا، اب سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پہ رکھوں، یعنی رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق اور اتنا پیسہ مجھے عطا کر دیا ہے اور میں بانٹنے والوں میں ہو گیا ہوں، یعنی میں لوگوں کی مدد کرنے والا بن گیا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی وہ برحق اور سچ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کی آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ہفتے کے صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور اگر روزانہ آپ پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ نماز فجر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کا دل چاہے آپ نے صرف 90 مرتبہ یا اللہ یا عظیم یا ودود، یا اللہ یا عظیم یا ودود،
ان کلمات کو پڑھنا ہے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، ناچاکیاں ختم ہوں گی، نحوستیں ختم ہوں گی، جادو جنات کے وار سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل کرے گا اور آپ کے گھر میں خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور آئیں گی. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل جو آپ نے بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان بابرکت دنوں میں پڑھ کے اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں اور رمضان کا چاند چمکنے سے پہلے پہلے اپنے مقدر کو چمکا لینا ہے. اگر آپ بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عمل نہ کر سکیں تو رمضان کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیں. چاند کو دیکھ کر بھی یہ عمل نہ کر سکیں تو رمضان المبارک میں جتنے بھی بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں یہ عمل کر کے سارا معاملہ سپرد خدا کریں، اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جزاک اللہ.